ابھی آپ سے نا میں نے کچھ کوئسچنز کر رہے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ قائد اعظم کا ذکر آ چکا ہے، ان کی بھی بہت بڑی خواہش تھی، ان کا بھی بہت زبردست قسم کا یہ خواب تھا. میں نے بھی اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں بیرسٹر عامر حسن صاحب کے پاس جاؤں. پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عامر بھائی، ایک تو یہ بتائیں، پی ٹی آئی کی اس کال پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اپنے اینڈ پہ تھوڑا سافٹن رہے؟ جس قسم کی منہ سے جھاگیں نکلتی ہوئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی ان کی وکلا نہیں، ان کی بہنوں میں سے کسی سے ملاقات کرا دی جائے یا ڈاکٹر سے ملاقات کرا دی جائے تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے پتہ چل جائے. اگر یہ کر لے تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں 15 اکتوبر کو نہ ہی حکومت نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو افورڈ نہیں کر سکتے. سر دیکھیے، بہت شکریہ سلمان صاحب. ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اب ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے. بالکل یہ مشورہ گورنمنٹ کے لیے ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو ہمیشہ فلیکسیبلٹی دکھانا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ ایک جماعت ہے، وہ 2011 سے نکلی ہوئی ہے اور اس کا کام ہی ہے احتجاج کرنا. اب 13-14 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اچھا، لہجے بھی آگ اگلتے ہیں. آپ وزیر اعظم بن گئے اور اسی طرح بنے. کیا وہ الیکشن ٹھیک تھے؟ کیا اس وقت عالمی برادری نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا اس وقت دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے حالات کیا ہیں؟ سب دیکھ رہے تھے کیا معاملات ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا اور عالمی رہنما بن کے بیٹھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے دیکھا ہے کیا ہوتا رہا ہے. حکومتوں کو بالکل فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے، دکھانی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وقت کا احتجاج ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس فریجائل اکانومی کے ساتھ؟ ابھی چند دن پہلے ایک وزیر اعلیٰ پورا فوج ظفر موج لے کے آیا، تماشا لگایا اور ورکروں کو ذلیل کروایا، اور پھر وہ چلا گیا 15 ڈسٹرکٹ کراس کر کے، اور دوسرے دن اسی وزیر داخلہ کو جھک کے سلام کر کے وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے کتنی دیر ملک میں یہ تماشا لگایا؟ سر یہ طے ہونا باقی ہے کہ کس نے کس کو جھک کے سلام کیا تھا نا سر. سر اس ٹائم نا کے پی کے کی صورتحال بہت زیادہ نازک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس پہ نئی بات کریں، میں تو خوش ہوں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ سب ایک پیج پر ہیں کہ اللہ خیبر پختونخوا کے حالات کو کسی حد تک ہم نارمل کر سکیں. نہیں، میں سارے پاکستان کے حالات کی بات کر رہا ہوں نا. جی سر. اب یہ منافقت چھوڑنی پڑے گی نا کہ اس وزیر داخلہ کو آپ بڑی باتیں کریں کہ ظلم کر رہا ہے، اور وہ اسی وزیر داخلہ کو آپ مہمان خصوصی بنا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور ساتھ فرشی سلام بھی کریں. تو اگر آپ پھر وہ جو بات پہنچانا چاہتے ہیں احتجاج سے نہ پہنچائیں، ملاقات سے پہنچا لیں. ہزاروں لوگوں کو ذلیل نہ کریں، لاکھوں لوگوں کے روزگار بند نہ کروائیں، پاکستان کے اندر نارکی پیدا نہ کریں. آپ کی اکانومی چل پڑی ہے. آپ اتنے بڑے ہواری ہیں سر، حکومت کے ساتھ ہیں، آپ ان کو مشورہ دیں. سر کیا ہو گیا؟ صبح ملاقات کریں، رات کو ان کی بہن نورین سے ملاقات کروا دیں. یہ کال ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو مشروط کال ہے. حالانکہ ماضی میں اگر آپ ماضی کا ذکر کریں تو آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے کیا کہا تھا او آئی سی کے اجلاس سے متعلق. سنوا دوں ذرا، سنوائیں جی ذرا. عامر بھائی، ہسٹری میں تو ہم سب نے بہت زیادہ ایسی بے وقوفیوں جذباتی سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نہیں سمجھتا اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 15 تاریخ کو واقعی کو احتجاج کرنا چاہیے. ایک مشروع سی چیز ہے، جا کے کہہ دیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے. آپ لوگ کیوں اتنا پینک سین کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے سر آپ لوگ؟ طاقت سے ہی کیوں؟ سلمان صاحب اب تھوڑا مجھے موقع دے دیں. میں دے دیا سر. سر بات جس طرح آپ نے 2 مہمانوں کو وقت دیا، جس طرح 2 مہمانوں کو وقت دیا، جی بھائی مجھے بھی ذرا سن لیں. میری تو ایک بات سنتے نہیں اور دوسرا سوال تیار ہوتا ہے، اور سوال پورا ہو تو کلپ تیار ہوتا ہے. مجھے بات کر لینے دیں. اچھا بات یہ ہے کہ ہم حکومت کو مشورہ دے دیتے ہیں، اتنا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی عادت ہے. جیسے ابھی چند دن پہلے شور تھا کہ گنڈا پور صاحب کو اغوا کر لیا گیا، انہیں یہ کر دیا گیا، ان کی صحت کے بارے میں ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا کیا ہیں. اور بعد میں انہوں نے پوری کہانی سنائی کہ میں چھپا ہوا تھا ادھر کے پی کے ہاؤس کے اندر. تو جی کسی نے وہ کہانی بائے نہیں کی، وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. بریک پہ بات کر لیں گے. لیکن اب تو ان کی بھی نہ بائے کریں ان کی جھوٹی کہانیاں. تو یہ لوگ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں دونوں پیپلز پارٹی دونوں کو مشورہ دے رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا، اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ سخت رویوں کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھے کہ اگر ایک جماعت نے فتنہ گری کو اور فساد فی الارض کو ایجنڈا بنا لیا ہو، ان کا کام ہی ہے جلانا گرانا، اور فکرہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی گملہ بھی نہیں توڑا،
ओए आपने तो पूरे कैंट जला दिए, आपने यादगारें जला दी, आप पार्लियामेंट पे हमलावर हो गए, आपने पार्लियामेंट पे लानते भेज दी, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए चल पड़े, आपने मुल्क के इदारों को मीर जाफर मीर सादिक कह दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां निकालते हैं, आप हाई कोर्ट के ऊपर हमलावर होकर जुलूस लेके जाते हैं। हम सारी जिंदगी 40 साल से अदालतों को भुगत रहे हैं, हमने यहाँ से फांसियां भुगती हैं, हमने 14-14 साल बेगुनाह कैद भुगती है, हम हमलावर नहीं हुए, आपको तो भी कुछ भी नहीं हुआ। आगे आमिर भाई, खत्म हो रहा है। आपका आंसर स्टैब्लिश हो गया आमिर भाई।